مجھ سے محترم، کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جاوید احمد غامدی کی بیانات سننا کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال آپ لوگ کر رہے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے بیانات سننا جائز ہیں یا نہیں، یہ یاد رکھے، اس کے بارے میں ہم نے پہلی بھی ایک وضاحت کی تھی کہ جب ایک آدمی کی بیوی بدصورت ہوتی ہے تو وہ بیوی اپنے شوہر کے اوپر بہت زور ڈالتی ہے کہ خبردار، تم نے راستے میں عورتوں کو نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں تو بدصورت ہوں، اگر میرے شوہر نے کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیا تو مجھے چھوڑ دی گی۔ اب مولوی جب کہتے ہیں کہ بھئی فلان کا بیان مت سنیں، تو اس مولوی کو اپنے علم پر اور اپنے عقیدے پر اور اپنے بیان کے سچائی پر ایمان نہیں ہوتا۔ ہمیں چونکہ اپنے عقیدے اور اپنے قرآن کے بیان پر اور اپنے علم اور اپنے فہم کے سچائی پر ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ قرآن اور سنت ہے، ہم بیان کرتے ہیں، تو ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے بیانات سنا کرو اور ہر چیز میں اچھائی اور جواہر کو ڈھونڈو، جو جواہر اور موتی ملے تو اس کو جیب میں رکھو اور جو گندی چیز ملے تو اس کو پھینک دو۔ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے قابل عالم ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کس مدرسے پڑھا ہوا ہے، اس نے اولا ثانیہ ثالثہ تو نہیں پڑھا ہے، اس کے پاس مدرسے کا سند نہیں ہے، تو یہ لوگ بڑے کم عقل اور بڑے کم سوچ والے ہیں۔ آج سے 150 سال پہلے نہ اولا ثانیہ ثالثہ کی کوئی ترتیب تھی اور نہ مدرسوں کا یہی نظام تھا جو لارڈ میکالے نے رکھا ہے۔ یہ تو لارڈ میکالے کے آنے کے بعد یہ نظام بن گیا۔ اس سے پہلے جو امام بخاری عالم بنا تھا تو کیسے مدرسے میں پڑھتا تھا، کتنے درجے اس نے پڑھے تھے، کس مدرسے کا سند اس کے پاس تھا؟ امام ابو حنیفہ جو عالم بنا تھا، شافعی بنا تھا، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بنا تھا، یہ دنیا کے علماء جو یہ لوگ مانتے ہیں، یہ سب علماء اس وقت کے علماء ہے جس وقت نہ مدرسہ تھا، نہ کوئی خاص نظام تھا، نہ کوئی اس کا سند تھا، نہ کوئی کسی مدرسے کا سرٹیفکیٹ تھا۔ یہ سارے جاہلوں کی باتیں ہیں۔ مولانا مودودی صاحب بھی بہت بڑے عالم اور امام گزرے ہیں، قابل آدمی گزرے ہیں، اور جاوید احمد غامدی صاحب موجودہ دور میں بڑے قابل اور انتہائی بڑے مطالعے والا آدمی ہے۔ باقی ہے انسان، پیغمبر نہیں ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ اچھائیاں ڈھونڈو، جیبوں میں رکھو، اور برائیوں کو پیچھے چھوڑتے رہو۔ بالکل ان کے بیانات بھی سنو، ان کی کتابیں بھی پڑھو، بڑے فائدے والی چیزیں ان میں موجود ہے۔ امید رکھتا ہوں جو سمجھنے والے ہیں وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے، جو کنویں کے مینڈک ہیں ان کو ٹٹر ٹٹر کہنے دو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔